اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان ایمان، آج ستمبر 1973 کی 16 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ یونس کی 31ویں آیت سے ہو رہا ہے 10/31۔ قرآن کریم کی تعلیم کو، اس کے نصب العین کو، اس کے منتہا کو ایک فکرے میں ادا کرنا چاہیں تو یوں کہا جائے گا کہ وہ کہتا یہ ہے کہ زندگی قاعدے اور قانون کے مطابق بسر کرنی چاہیے۔ اگر لا قانونیت آ جاتی ہے زندگی میں تو اس سے کیوس پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی کو عربی زبان میں فساد کہتے ہیں، اور قانون کے تابع اگر زندگی رہے تو پھر فساد پیدا نہیں ہو۔ پہلا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ جسے تقویٰ کہتے ہیں آپ، اس کے معنی یہ ہے قوانین کی نگہداشت کرتے ہوئے زندگی بسر کرنا۔ سارا قرآن کریم اسی ایک نقطے کی تفصیل ہے کہ زندگی قاعدے اور قانون کے تابع بسر کرنی چاہیے۔ اب آپ دیکھیے کہ قرآن نازل ہو رہا ہے آج سے 1400 سال پہلے، کہ جس زمانے میں ابھی قانون کا تصور ہی نہیں پیدا ہوا تھا، اگر ہوا تھا تو بڑا دھندلا تھا تصور تھا۔ خارجی کائنات میں وہ لوگ دیکھتے تو تھے کہ سورج ایک وقت پہ طلوع ہوتا ہے، چاند اس طرح سے منازل طے کرتا ہے، ہوائیں اس طرح سے اپنا رخ متعین کرتی ہیں، لیکن انہوں یہ جسے آپ فزیکل سائنس کہتے ہیں، طبی سائنس کہتے ہیں، طبی قوانین کہتے ہیں، یہ کچھ ایسے اجلے اور نکھرے انداز میں دنیا کے سامنے نہیں آئے تھے۔ اور پھر اس زمانے کی دنیا میں بھی عرب تو بڑا ہی اس اعتبار سے تاریک ترین ملک تھا، جہاں کے کیپٹل سٹی میں زیادہ سے زیادہ کوئی 17 لوگ تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، تو وہاں یہ سائنٹیفک علوم کا دخل کیا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ یہ اس زمانے میں اپنے اس بنیادی نقطہ کے متعلق دلائل کیا پیش کرتا ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ تم یہ اپنے گرد و پیش فطرت کے مظاہر جو ہیں ان پہ غور کرو، تمہیں نظر آئے گا کہ وہ ایک لگے بندے قاعدے کے مطابق چل رہے ہیں۔ انہیں یہی کہا جا سکتا تھا۔ قرآن میں آپ جو دیکھتے ہیں نا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ چاند کو دیکھو، اس کی منازل، شمس کو دیکھو، صبح کیسے طلوع ہوتی ہے، شام کیسے ہوتی ہے، ہوائیں کیسے چلتی ہیں، کشتیاں سمندروں میں کس طرح سے تیرتی ہیں، دریا کی روانیاں کیا ہوتی ہیں، موسموں کے تغیرات کیا ہیں، فصلیں جو ہیں وہ کس طرح سے ان کی نمو ہوتی ہے۔ یہ تمام چیزیں وہ یہ بتانے کے لیے بیان کر رہا تھا کہ تم دیکھتے ہو کہ یہاں کائنات میں ایک قاعدہ اور قانون کار فرما ہے، یہ اس کے مطابق ہوتا ہے جو کچھ، اور جہاں کوئی کائناتی قوت قانون کی حد بندیوں کو توڑتی ہے تو آج کل کی ہماری مروجہ اصطلاح میں وہ پانی سیلاب بن جاتا ہے۔ وہی شے جو ممد حیات ہے وہ لاکھوں کروڑوں زندگیوں کو تلف کرنے کا موجب پیدا ہو جاتی ہے۔ کیا ہوا تھا؟ یہ فساد تھا نا۔ یہ اس زمانے میں وہ بات کرتا ہے۔ اگلی چیز وہ یہ سمجھاتا ہے کہ یہ جو تم باہر کائنات میں قانون دیکھ رہے ہو، اور قبل اس کے کہ میں فکرہ مقرر کروں، میں کہوں گا کہ ہم اب 1400 سال آگے آج کی دنیا میں آ جاتے ہیں۔ آج کی دنیا میں یہ ساری طبی سائنس قوانین ہی کی ڈسکوری کا نام ہے نا۔ تو پہلی چیز یہ کہتا ہے، اور پھر میں دوہرا دوں کہ ہمارے ذہن میں یوں آ رہا ہے کہ یہ جسے اب مغرب کی دہریت کہا جاتا ہے، کہا یہ جاتا ہے نا کہ وہاں
وہ لوگ سائنس کے علوم میں اتنے آگے چلے گئے ہیں، بڑے بڑے انکشافات ہو رہے ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ زندگی اپنی، جسے میٹیریلسٹ کانسیپٹ کہتے ہیں، مادی زندگی، فزیکل لاز، انہی کے تابع وہ زندگی سمجھ رہے ہیں۔ اس سے آگے وہ بھی ہیں جو خدا کو بھی نہیں مانتے، بیشتر پھر وہ ہیں کہ جو وحی کو نہیں مانتے۔ تو سائنس کے علوم یا فزیکل لاز میں وہ اتنی ترقی کر کے، یعنی انہوں نے اتنے انکشافات اس کے کیے ہیں، لیکن اس کا دوسرا حصہ جو ہے، اس حصے میں وہ قوانین کو اس طرح سے نہیں مانتے۔ میں ابھی عرض کروں گا کہ قرآن کا سارا جتنی بھی ڈسکشن قرآن میں آتی ہے وہ اسی مسئلے پہ آتی ہے۔ وہ مخاطب ہی کرتا ہے ان لوگوں کو کہ جو علوم سائنس سے باہر ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ جانتے ہیں کہ کائنات کا سلسلہ قانون کی روح سے چل رہا ہے۔ پہلی چیز تو وہ یہ کہتا ہے کہ قانون ہوتا کیا ہے؟ مذہب کے اندر صرف احکام کا تصور ہوتا ہے، خدا کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، لیکن کوئی ایک حکم جب وہ غیر متبدل ہو جائے، اس میں تبدیلی واقع نہ ہو اور کیفیت اس کی ہو یہ کہ جو بتایا گیا ہے کہ اگر یہ حکم مانو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا، اس میں تبدیلی جب واقع نہ ہو تو وہ کہتا ہے اسی کو قانون کہتے ہیں۔ حکم یہ دیا ہم نے بچے کو کہ بیٹا آگ میں انگلی نہ ڈالنا، اگر اس کی وجہ نہ بتائی جائے تو یہ ڈکٹیٹرشپ ہوگی، بغیر وجہ بتائے ہوئے حکم کو منوانا ہوگا۔ اس کی ہم وجہ بتائیں گے تو وہ یہ کہ انگلی اگر آگ میں ڈالو گے انگلی جل جائے گی، درد ہوگا، تکلیف ہوگی۔ بچہ اگر اس کی وہ جو 3 لفظوں میں قانون کی ڈیفینیشن بڑی جامع دی گئی ہے وہ یہی ہے نا کہ if then always، اگر ایسا کرو گے تو یہ ایسا ہوگا، اس کا نتیجہ اور ہمیشہ ہوگا۔ یہ ساری فزیکل ورلڈ کی جتنی بھی یہ آپ کے یہاں کائنات کی سرگرمیاں اس دنیا میں جسے سائنس کی دنیا ہم کہتے ہیں وہ ان 3 لفظوں میں چلتی ہے۔ ایف اینڈ وین جو ہے اس کو کہتے ہیں لا آف کاز اینڈ ایفیکٹ۔ اگر ایسا ہو تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، اس کاز کا ایفیکٹ یہ ہوگا۔ اب یہ چیز مسلمات میں سے ہے کہ یہ مستقل چیز، غیر متبدل چیز ہے۔ یہ جو فزیکل لاز ہیں ان میں تبدیلی کبھی نہیں آتی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ قرآن کہتا ہے۔ یہ کاز اینڈ ایفیکٹ کا قانون وہی if then، اور اگلی چیز یہ ہے لا آف یونیفارمٹی آف نیچر۔ اس کائنات میں جہاں کہیں بھی ایسا کرو گے وہاں یہ ہوگا۔ دونوں چیزیں ہو گئی اس میں، جب بھی ایسا کرو گے تو یہ ہوگا اور جہاں بھی ایسا کرو گے تو یہ ہوگا۔ یہ ان قوانین کی عالمگیریت ہو گئی، یونیورسلٹی ان کی ہو گئی کہ ساری کائنات میں یہی قوانین چل رہے ہیں۔ جب بھی ایسا ہوگا اس کا نتیجہ یہ ہوگا، جہاں بھی ایسا ہوگا اس کا نتیجہ یہ ہوگا۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اسے تم سنت اللہ کہہ دو، خدا کی روش کہہ دو، اسے امر اللہ کہہ دو۔ لیکن اس نے اس زمانے میں عجیب چیز کہی۔ ابھی میں نے کہا ہے کہ حکم یہ ہنگامی چیز ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بچے کو ہم حکم دیں کہ اندر سے پانی لاؤ، ٹھیک ہے، ابھی یہ کہا ہے، دوسرے وقت میں کہیں کہ نہیں پانی لے جاؤ، یہ نہیں چاہیے، کھانا لیا۔ اور صبح سے شام تک ہم اپنے ہاں کے بچوں کو، ملازمین کو یہ کچھ کہتے رہتے ہیں۔ لیکن اگر ایسی بات ایک ہی دفعہ کہہ دی جائے کہ جو اٹل ہو جائے، قرآن کہتا ہے اسے پھر قانون کہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے امر ہے ہمارا، لیکن کانا امر اللہ ہے قدرم مقدورا، ہمارے احکام نے معیار یا پیمانوں کی شکل اختیار کر رکھی ہے۔
یہ پیمانہ یا معیار ہے نا جو اٹل ہوتا ہے، جس کے زور پہ سارا یہ آپ کی کائنات اور آپ کے علوم سائنس چلتے ہیں، یہ معیار ہے. اتنا یہ ہوگا اور اتنا یہ ہوگا تو یہ نتیجہ ہوگا. اتنا یونٹ آکسیجن کا، اتنا یونٹ ہائیڈروجن کا، اس کا نتیجہ پانی کا قطرہ. اس پیمانے میں ذرا سا فرق آ جائے وہ نتیجہ نہیں پیدا ہوتا. غور کیجیے عزیزان من، کب یہ باتیں کر رہا ہے قرآن؟ کون سی قوم ہے اولی مخاطب اس کی 1400 سال پہلے؟ یہ کہنا کہ یہ ٹھیک ہے، امر ہے یہ، لیکن کانا امر اللہ قدر مقدورا، ہمارا امر پیمانہ بن چکا ہے. یہ پیمانہ کے ساتھ 1 فٹ اتنا ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ میجرمنٹ کے سارا آپ کا جتنا بھی قانون ہے، میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، وہ اس پہ چلتا ہے کہ جہاں بھی آپ کہیں گے کہ صاحب 4 فٹ لکڑی لائیے، تو ہر جگہ وہی فٹ ہوگا، وہی اس کا پیمانہ ہوگا، وہی اس کی پیمائش ہوگی. سائنس کے علوم کے اندر جتنی لیبارٹریز، اور آج تو میں کہوں گا یہ چاند تک پہنچنا صرف اس چیز کے اوپر ہے کہ ہر شے کا پیمانہ وہاں مقرر ہے. کانا امر اللہ قدرم مقدورا، اسی کو وہ قانون کہتا ہے. سارے قرآن میں وہ مخاطب کرتا ہے ان قانون دانوں سے. وہ کہتا ہے کہ بتاؤ تو صحیح، اس کائنات میں تم نگاہ دوڑا کے دیکھو تو صحیح، جہاں جی چاہے نگاہ کو تم پھیلاتے چلے جاؤ، اور اسے کہو کہ جاؤ کہیں سے تلاش کر کے لاؤ کہ کہیں لا قانونیت ہے. ماذا فی خلق الرحمن من تفاوت ثم مرجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر وکان حسین. بار بار آپ طائر نگاہ کو اس میں بال کشائی دیجیے اور کہیے کہ جاؤ کہیں سے ڈھونڈ کے لاؤ، کہیں آپ کو لا قانونیت نظر آتی ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ طائر نگاہ تھکا ماندہ واپس آ جائے گا کاشانہ چشم میں، اور اسے کہیں لا قانونیت دکھائی نہیں دے گی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کی دنیا میں بھی تو یہی دلیل آپ دیں گے. یورپ کے بڑے سے بڑے سائنٹسٹ تو یہی بات کہیں گے. یہاں سے وہ اگلی بات چلاتا ہے. وہ کہتا یہ ہے کہ یہ بتاؤ کہ یہ قوانین، تمہارے بڑے سے بڑا جو سائنٹسٹ ہے یا تمہاری سائنٹسٹ کی اکٹھی کانفرنس کوئی ہو، کوئی ایسوسی ایشن ہو، یہ قوانین ان کے بنائے ہوئے ہیں؟ ان میں سے کوئی قانون کسی انسان کا بنایا ہوا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے اس سے غرض نہیں، میں بحث میں نہیں الجھتا کہ تم کیا نام رکھتے ہو اس کا جس نے یہ قوانین بنائے ہیں. میں پوچھتا یہ ہوں کہ کیا انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں یہ؟ اگلی چیز میں یہ پوچھتا ہوں کہ کیا انسان ان میں تبدیلی کر سکتا ہے؟ یہ بڑا بنیادی نقطہ ہے اس کا. یہ وہ دلیل پیش کرتا ہے اور یہاں سے آگے بات چلاتا ہے، اور میں بتاؤں گا آگے کیا بات چلاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ کیا صورت یہی ہے آپ کی کہ اس وقت تو یہ چیز آپ نے دیکھی کہ مثلا سینکھیا کھانے سے موت واقع ہو جاتی ہے، اور آپ نے پارلیمنٹ کا ایک سیشن بلا لیا اور اس میں یہ بل پیش کر دیا کہ نہیں صاحب کل سے سینکھیا مہلک حیات مہلک نہیں ہوگا، ممد حیات ہوگا. اور آپ نے کثرت رائے سے ہی نہیں بلکہ اتفاق رائے سے یہ وہاں بل کو لا بنا دیا، ایکٹ بنا دیا، سینٹ نے بھی منظور کر دیا. آپ کے جتنے مراحل ہیں کانسٹیٹیوشنل اس نے طے کر دیا، صدر نے بھی تصویب یا توثیق کر دی، ملک میں انٹروڈیوس بھی ہو گیا. تو پھر دوسرے دن یہ سینکھیا ممد حیات ہو جائے گا یا کیا یہ قوانین ان چیزوں کے اپنے بنائے ہوئے ہیں؟ وہ تو ان کتابیں چل رہی ہیں. آپ غور کرتے ہیں کہ یہ پروسیڈ کس طرح سے کرتا ہے قرآن؟ مخاطب کس چیز کو کرتا ہے؟ علم کو مخاطب کرتا ہے، فکر کو مخاطب کرتا ہے، علوم سائنس کو مخاطب کرتا ہے، دلائل یہ دیتا ہے. وہ کہتا ہے اس بحث میں مت پڑیے، ٹھیک ہے یہ آگے چل کے بات آئے گی کہ اس کے متعلق ہم ایک تمہیں تصور یا ایک نام دیتے ہیں، لیکن تم اتنی بات پہ تو متفق ہونا کہ بہرحال یہ انسانوں کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، انسانوں کے ڈسکور کیے ہوئے ہیں. بڑا حسین فکرہ ہے آئنسٹائن کا کہ ہم کتاب فطرت لکھتے نہیں ہیں، کتاب فطرت پڑھتے ہیں. یہ ان کی تصنیف کردہ نہیں ہوتی، تصنیف شدہ ہے یہ. اور عجیب بات ہے کہ قرآن نے خود اس کو فطرت کو بھی تو کتاب کہا.
بات یہاں سے چلتی ہے سورہ یونس کی آیت 31 کی، کل من یرزقکم من السماء والارض، کہا یہ بتاؤ کہ یہ جو انسانوں کو اور سارے ذی حیات کو پیدا کیا اور جن چیزوں پہ ان کی زندگی کا دار و مدار ہے وہ ان کی پیدائش سے پہلے یہاں کائنات میں موجود ہیں، سانس لینے پہ مدار ہوتا زندگی کا، اور یہ فضا خالی ہوتی ہوا سے، کوئی یہ ہوا پیدا کر کے دے دیتا؟ کہتا ہوں پہلا سانس ہی بچہ نہ لے سکتا، یہاں کوئی انسانی نہ ہوتا، یہاں کوئی ذی حیات نہ ہوتا، زندگی کا مدار ہے پانی پر، لائف اٹ سیلف۔ تو اگر اس کائنات کے اندر یا صفحہ عرض پہ اگر لے لیجیے آپ، یہ پانی نہ ہوتا، رطوبت نہ ہوتی، زندگی نہیں ہو سکتی۔ وہ کہتا ہے کہ یہ زندہ چیزوں نے مل کے یہ طے کیا تھا کہ اس قسم کی ایک چیز بھی یہاں بنا دینی چاہیے جسے پانی کہا جاتا، اگر ایسا نہیں ہوا، یہ سب کچھ بنا بنایا ہوا مل رہا ہے، ڈسکور کرنے کی بات ہے۔ جس قانون کو تم ابھی ڈسکور نہیں کرتے ہو اس سے تم اس کی نعمت سے محروم رہ رہے ہوتے، جب ڈسکور کر دیتے ہو وہ تمہارے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ یہی تو وہ لائق ہیں جو آدم کے حضور جھکتے ہیں۔ کہا کہو کل من یرزقکم من السماء والارض، یہ جو سامان زیست کا سلسلہ بہم پہنچایا ہے، زمین میں یہ صلاحیت، بادلوں میں یہ چیز کہ وہاں سے اس طرح سے پانی برستا ہے، ہوائیں اس طرح سے چلتی ہیں، حرارت اس طرح سے وہاں سے آ رہی ہے، اتنا بڑا سرچشمہ حرارت، کہا بتاؤ یہ جو ہے نا نہیں والی بات جو ہے کون کرتا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ کیا تم کرتے ہو ایسا؟ انسانوں میں یہ چیز ہے اتنے بڑے اختیارات کے مالک ہونے کے باوجود؟ من یملک السمع والابصار، یہ جو ذی حیات بنائے یا انسان کو بنائے، یہ جو ان کے اندر صلاحیتیں ہیں، دیکھنے والے، سننے والے، ان حواس کو لیے ہوئے پیدا ہونے والے، کہا کہ کیا یہ سارا ایک ڈھانچہ، اس قسم کا ایک پہلے سے نمونہ یہ انسانوں نے بنایا تھا، ایک مشینری طے کی تھی کہ ہاں اس طرح سے یہ آنکھ کام کرے گی، اس طرح سے یہ کان کام کرے گا؟ یہ رحم مادر کے اندر تین تاریکیوں کے اندر ایک جنین کا دل دھڑکتا ہے، وہاں بھی اس میں کہیں سے کوئی خلا نہیں ہوتا کہ کسی جگہ سے باہر کی کوئی چیز جا سکے، زندہ ہوتا ہے بچہ، وہ تو حرکت کر رہا ہوتا، اس کی نشو و نما ہو رہی ہوتی، ساری صلاحیتیں وہاں اندر یہ ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں، یا کم از کم پوٹینشیل فارم کے اندر اس کے ہوتی ہیں، اور دیکھنے سننے کی صلاحیت تو ڈیولپ شکل میں ہوتی ہے جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے۔ تو کہا کہ اس مقام کے اوپر کوئی ذرائع تمہارے تھے کہ جس میں سے یہ چیزیں وہاں سب پیدا ہو جاتی ہیں، یا خود وہ بچہ اس قابل تھا کہ اپنے لیے یہ کچھ کرتا، یا ساری دنیا کے انسان مل کے یہ صورت تھی کہ وہ ایک پیدا ہونے والی شے کے اندر یہ ساری صلاحیتیں، سارے امکانات جو ہیں، پوری پوٹینشیلسٹی وہ وہاں سے رکھ دی جاتی، تمہاری تو نہیں پیدا کرتا، انکشاف تو تم کر لیتے ہو ان چیزوں کا، انسانوں کی بنائی ہوئی نہیں۔ اور آگے تو وہ بات کہتا ہے کہ یہ اس زمانے میں بہرحال ایک عمومی سطح پہ تو سمجھ میں آ سکتی تھی، سائنٹیفک لیول کے اوپر تو سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی۔ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، سوچو تو صحیح کون ہے وہ کہ زندہ چیزوں میں سے مردہ چیزیں نکلتی چلی آتی ہیں اور مردہ چیزوں میں سے زندگی کی نمود ہوتی چلی جاتی ہے۔ بہت بڑا قانون تھا۔ اس سے پہلے تو یہ یوں ہی سمجھ میں بات آتی تھی کہ بھئی یہ دیکھیے یہ دانا ہے، اس میں زندگی نہیں ہوتی، اس میں سے پودا اگتا ہے، اس قسم کے ہی مثالیں دی جا سکتی تھی۔ آج سائنس کی دنیا کے اندر تو یہ بات، یہ جو اتنی بڑی چیز قرآن 1400 سال پہلے کہہ گیا، پوچھئے علماء حیاتیات سے، یہ بایولوجی والوں سے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ سارا سلسلہ زندگی کا، لائف کا، کسی ایک پیکر میں بھی ہو، وہ چل رہا ہوتا ہے، وہ دو ان کے یہاں کے قانون جو ہیں، انابولزم اور کیٹابولزم، اور اسی کے ماتھ ہے میٹابولزم، یعنی
एनाबोलिज्म के हर वक्त कोई चीजें जो हैं कंस्ट्रक्ट होती रहती हैं, और उसके साथ ही कैटाबोलिज्म है कि वो कुछ चीजें तल्फ होती रहती। इंसानी जिस्म के अंदर वो बताते हैं कि ये जो सेल्स हैं ये उन्हीं के मजमूए का नाम जिस्म है, और सेल्स की अंदर कैफियत ये है कि एक सानिये में करोड़ों की तादाद के अंदर वो तल्फ होते रहते हैं जिंदगी में से, और करोड़ों ही की तादाद के अंदर जिंदा सेल्स बनते चले जाते हैं। ये किन चीजों से बनते हैं? जिंदा चीजें तो आप खाते नहीं, जिस शक्ल में भी आप खाते हैं खाने के बाद वो असिमिलेट होती हैं, आपके पैमाने के मुताबिक तो उनमें जिंदगी रहती नहीं। और फिर इनमें तो बेशतर चीजें जो बनती हैं जिन्हें आप सॉल्ट्स कहते हैं, मिनरल्स कहते हैं, उनमें तो लाइफ इस शक्ल में होती नहीं। इस शक्ल में तो आप सारी चीजें अंदर देते हैं जिस्म को, और इन तमाम में से वो जिंदा सेल्स हर सानिये में करोड़ों की तादाद में पैदा होते चले जाते हैं, और जिंदा सेल्स अपना काम करने के बाद करोड़ों की तादाद में तल्फ होते चले जाते हैं, क्योंकि ताजा सेल्स चाहिए जिंदगी को अपनी नमूद के लिए। हैरत होती है अजीजान मन 1400 साल पहले कि बताओ तो सही, ये तुम में से किसी ने ऐसा कानून बनाया हुआ है कि इस किस्म की अशिया के जिनमें जिंदगी नहीं है वो कन्वर्ट हो जाती हैं उन चीजों में जो जिंदा होती हैं, और वो जिंदा चीजें जो है हर आन कन्वर्ट होती रहती हैं उनमें जो मुर्दा होती हैं, और इससे उस पैकर की जिंदगी जो है वो बरकरार रहती है। फरमाइए तो सही, कौन सी आपकी पार्लियामेंट थी जिसमें आपने ये बिल इंट्रोड्यूस फरमाया था? कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन था जिसकी रूह से आपने ये तय किया था कि ऐसा होना चाहिए, या उसके बाद फिर कह दें कि नहीं साहब अब ऐसा नहीं होना चाहिए, और फिर एक लफ्ज में कि वह मैं युदब्बिरुल अम्र, ये कहता है कि ये पूरे अजीम कारगाह कायनात के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, कहिए कि इसमें ये जिसे तदबीर अमूर कहते हैं, ये अजीब लफ्ज है कुरान का। वो एक तो एक चीज है कि अमर है जिसे वो कहता है कि ठीक है पैमानों में हमने डाल दिया, कानून बना दिया, लेकिन वो कहता है कि कानून का पीछा करने वाला भी कोई होना चाहिए, ये देखे कि कानून कारफरमा भी हो रहा है, काम भी कर रहा है। अल्फाज कुरान के अजीज आरमान कहां क्या लाता है। सैकड़ों लफ्ज अभी अरबी जुबान में मिल सकते थे, 20 यूं तो कम से कम यूं ही आम लोगों में मिल जाते हैं, जिसे आप तदबीर कहते हैं, किसी चीज की तंजीम कहते हैं, एडमिनिस्टर करना कहते हैं। युदब्बिरुल अमर, ये दोबर है। दोबर के माने या किसी के पीछे पीछे चलना, कहता है एक तो बना दिया ना कानून, अब ये कि वो डंडा लेके उसके पीछे पीछे को चल रहा है हाँकने वाला, कि वो काम करता चला जाए। इसी तरह ये कायनात का सिलसिला जिस तरह से चल रहा है, बताओ तो सही, वो कौन सी एक तुमने कमेटी मुकर्रर की हुई है कि जिसका फरीजा ये है कि वो ये देखती रहे कि ये साइंस के कवानीन, ये कारगाह कारफरमा में जितने कवानीन कारफरमा हैं वो ठीक ठिकाने से अपना अपना काम उसी तरह से करते चले आ रहे हैं। बहरहाल वो कहता है कि आज भी उस जमाने के मुखातबों से भी कहो, वो कहता है कि ये लोग भी जितनी भी इनकी सतह है, बहरहाल वो इसका इकरार करेंगे, फसयकूलून अल्लाह, इतना तो इकरार ये भी वो करेंगे कि हमारा तुम्हारा इंसानों का ये किया हुआ नहीं है। बहरहाल वो कहेंगे कि हाँ साहब नाम कुछ रख लेंगे, कोई ईश्वर कहेगा, कोई गॉड कहेगा, कोई परमात्मा कह देगा, कोई खुदा कह देगा, ये तो ये इकरार करेंगे कि ये इंसानों का नहीं है, हमारा कायम करदा ये निजाम नहीं है, हमारे बनाए हुए कवानीन नहीं है। अजीजान ईमान, आप देखिए कि अगर आज भी आपने इस मौजू पर किसी बड़े से बड़े साइंटिस्ट से गुफ्तगू करनी हो, इसी लाइन पे आप चलेंगे ना। अब यहां से वो आगे एक लफ्ज ये कहता है जहां अब वो उसका नुक्ता इम्तियाज यहां से आता है, जिस बात पे लाना है उसने वो बात अब आती है आगे। वो कोई साइंस की किताब नहीं थी कि उसने ये साइंटिफिक गुफ्तगू इसलिए करनी थी कि इनको फिजिक्स के कोई लेसन दे दिए जाए, वो तो यहां लाना चाहता है। वो कहता है कि अब ये बताओ कि ये जो इंसानों की एक मखलूक है, ये भी इसी कायनात का हिस्सा है ना, ठीक है।
خود انسانی زندگی جو ہے اس میں تم دیکھتے ہو نا کہ وہی قوانین فطرت یا قوانین وہ فزیکل لاز جنہیں آپ کہتے ہو وہ اس پہ بھی کار فرما ہے. باقی جانداروں کی طرح سانس لینے سے زندگی ملتی ہے، کھانے سے زندگی قائم رہتی ہے، اسی طرح سے خون کی گردش ہوتی ہے. لا آف پریزرویشن آف لائف، تحفظ خیش کا قانون کار فرما ہے، بلکہ زندگی کا تقاضا ان کا ہے جسے انسٹنکٹ کہتے ہیں وہ بھی اسی طرح سے ہے. سونا ہے، جاگنا ہے، افزائش نسل ہے، اور انہی قوانین کے مطابق مشینری فرسودہ ہو جاتی ہے، چلنا چھوڑ دیتی ہے، بند ہو جاتی ہے تو موت کہتے ہو. کہا کہ انسان بھی اس کائنات کا حصہ ہے، انسان کی ایک زندگی انہی قوانین کے تابع چل رہی ہے. وہ قوانین کے جو نہ اس انسان کے اپنے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، نہ اس تمام مخلوق کے اکٹھے ہو کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں جنہیں آپ انسان کہتے ہیں. چلتے ہیں نا ایک بنے بنائے قانون کے تابع یہ سارا قصہ، اور اس میں ذرا سی بھی سرکشی بڑھتی ہے ان قوانین میں تو نتیجہ فساد ہوتا ہے نا. سائنس یہ ہوا موجود ہو تم سانس لینا بند کر دو، اسے کہتے ہیں نا خلاف ورزی قانون کی. پھر دیکھتے ہو ہوتا کیا ہے کیوس. اب یہاں سے آگے چلتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر تو تمہاری زندگی بھی یہی جنگل کے درختوں کی، ان پانیوں کی، اسی قسم کی ایسی مخلوق کی جو اپنی اپنی جگہ زندہ رہتے ہیں مر جاتے ہیں، یہ ہوتا تو ٹھیک ہے. فزیکل لاز اور ان کے اندر جو ہم نے ودیت کی تھی، انسٹنکٹ کافی تھی. انسانوں کے معاملے میں معاملہ کچھ اور آگے بڑھ گیا ہے، اور وہ معاملہ یہ بڑھ گیا ہے کہ انسانوں نے مل جل کر رہنا ہے. ان کی زندگی تو مدنی زندگی ہے، اس میں سے ایک شخص کے فیصلے کا اثر 20 انسانوں پر پڑتا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ انسان کو صاحب اختیار بنا دیا گیا، مجبور نہیں ہے. اب اگر صورت یہاں یہ ہو کہ ان کی اس زندگی کو گورن کرنے کے لیے کوئی اسی قسم کے قوانین نہ ہوں جیسے کہ فطرت کی زندگی میں باہر فطرت کی کائنات میں چل رہے ہیں، تو ان کی اس زندگی کے اندر کیوس ہو جائے گا. اختیار ان کو دیا جائے کہ جس قسم کے جی چاہے قوانین بنا لیجیے، اور پھر ہر فرد کو اختیار دیا گیا ہو کہ جی چاہے قانون مانیے، جی چاہے نا قانون مانیے. کہتا ہے پہلی تو وہی چیز کہ جس گروپ اور جس گروہ کو بھی آپ کہیں گے کہ جس قسم سے جی چاہے قوانین بنا لیجئے، تو آپ دیکھیے گا کہ جب بھی انسان کوئی قانون بنائے گا اس میں اس کے رجحانات قلب کی رنگینی کی آزمائش کہیں نہ کہیں ضرور آ جائے گی. کوئی گروپ کیوں نہ ہو، کوئی ادارہ کیوں نہ ہو، کہتا جہاں بھی قوانین بنائے جائیں گے انسانوں سے متعلق، ان کی تمدنی زندگی سے متعلق، تو پہلی چیز تو اس کے اندر یہ آ جائے گی. پھر وہ قوانین جو ہیں آئے دن جب جی چاہے تمہارا بدلتے چلے جاؤ. پھر ان قوانین میں افراد کی کیفیت یہ ہوگی کہ جس کا جی چاہے گا مانے گا، جس کا جی چاہے گا اس کو اوائڈ کرے گا. ادھر سے قانون ابھی آئین کی اینول احرم کے اوپر رکھا ہوا ہوتا ہے، ابھی اس کی شکل بھی نہیں بنی ہوتی. قانون توڑنے والے دماغوں میں اس کے توڑنے کی راہیں پہلے سے تلاش کر دیتے ہیں. وہ اناؤنس بعد میں ہوتا ہے اور یہ راستے ان کے یہاں پہلے طے ہو گئے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس میں سے نکلنا کیسے ہے. جبھی تو آپ نے دیکھا نہیں کہ قانون بننے کے بعد ابھی وہ چھپ کے بھی نہیں آتا کتاب میں اور امینڈمنٹ شروع ہو جاتی ہیں. یہ امینڈمنٹس کیا ہوتی ہیں؟ وہ جوڑ دروازے جن میں سے وہ نکلنے کی راہیں اپنے لیے تلاشتے ہیں، پھر اس پہ لیپ اپ ہوتی ہے. اور وہ جب دروازے بہت زیادہ بن جاتے ہیں تو پھر ایک دن وہ سارا قانون آئین دھڑم سے گر جاتا ہے، یا کوئی آتا ہے ایک لات مارتا ہے اس کو الگ کر دیتا ہے. کہتا ہے یہ دو دنیایں جو تمہاری ہیں، یہ تمہاری فزیکل لائف کی دنیا اور یہ تمہاری تمدنی دنیا. تم دیکھتے ہو کہ ان دونوں میں کتنا فرق آ جاتا ہے. اور ہم تو صرف اتنی سی بات تمہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جس طرح سے اٹل قوانین کے تابع یہ باہر کا سلسلہ کائنات چل رہا ہے، اسی قسم کے اٹل عالمگیر قوانین کے تابع تمہاری یہ تمدنی زندگی بھی اسی طرح چلنی چاہیے تاکہ اس میں کیوس نہ ہو. یہ ہے عزیزان من ملخص سارا اس کی تعلیم کا. غور کیجئے، میں نے کہا کہ ایک لفظ آ گیا یہاں چلا آ رہا ہے، کل من یرزقکم من السماء والارض امن یملک السماء والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر
سارا کائنات کا سلسلہ گرانے کے بعد پوچھو ان سے کہ یہ کون کرتا ہے تو بہرحال یہ بتائیں گے کہ صاحب ہمارا تو یہ بنایا ہوا نہیں ہے. نام کچھ لے لیں گے، تم کہہ دو کہ یہ اللہ کا. فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. اب آیا وہ لفظ تقوی جو میں نے کہا تھا شروع. کہا کہ اب بتاؤ یہ کہ اپنی زندگی بھی تم چاہتے ہو یا نہیں کہ اسی قسم کی ہو. دیکھتے ہو کیسے سکون سے، امن سے، کتنے حسین انداز سے یہ سلسلہ چل رہا ہے کائنات. تو پھر ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اسی طرح سے تمہارا سلسلہ چلنا چاہیے. یہاں آ کے تمہیں کیوں موت پڑ جاتی؟ کوئی اتنی سی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی؟ افلا تتقون، کیا بات کہہ گیا کہ پھر تم اپنی زندگی بھی اسی نہج سے کیوں گزارنا نہیں چاہتے؟ جسے اللہ کہا جاتا ہے وہ یہی ہے تصور کہ وہ تمہاری جس طرح کائنات کی کہ نظم و نسق اور کارگاہ کے لیے قوانین مرتب کرنے والا جو ہے اس کو اللہ کہہ کے پکارا جاتا ہے، اسی طرح تمہاری تمدنی زندگی کے متعلق بھی اسی قسم کے قوانین دینے والا جو ہے اسے تم خدا کہہ دو. مقصد تو قوانین سے ہے کہ ایسے قوانین ملنے چاہیے. کہا یہ کہ جو دونوں دنیاؤں کے لیے تمہیں قوانین اس قسم کے دیتا ہے، فذالکم اللہ، یہ ہے جسے اللہ کہتے ہیں ربکم الحق. ایک ہی لفظ لے آیا رب. اس میں رب کے معنی ہوتے ہیں کسی شے کو نقطۂ آغاز سے، ابتدا سے بتدریج نشو و نما دیتا ہوا اس کی تکمیل تک پہنچانے والا. وہ کہتا آ جاؤ پھر پہلی دنیا کی طرف جو ہم کہہ رہے تھے، باقی کائنات، وہاں کوئی شے بھی ایسی نہیں ہے کہ وہ اکمپلشڈ فارم میں بنی بنائی مکمل شکل کے اندر پہلے دن نمود میں آ جاتی ہے. وہاں بھی ایک بیج کے ذرے کو ایک درخت بننے کے لیے کتنے لمبی منازل سے گزرنا پڑتا ہے. ایک ذرے سے جسے آپ بنیاد کہتے ہیں زندگی کی یا بچے کی یا افزائش نسل کی، اسے ایک جیتا جاتا بچہ بننے تک کن منازل میں سے گزرنا پڑتا ہے. یہ ساری منازل جن میں سے یہ اس طرح سے نشو و نما پاتا ہوئی ہر شے چلی جاتی ہے، اسے ربوبیت کہتے ہیں. ایسا کرنے والا جو ہے رب کہلاتا ہے. فذالکم اللہ ربکم الحق. یہ الحق یہاں کہا. حق کے معنی ہوتا ہے وہ شے کہ جو میں ذہنی اور نظری نہ ہو، فارمولے کے اندر ہی نہ ہو، وہ ایک محسوس حقیقت بن کے سامنے آ جانے والی ہو. حق کہتے ہیں اس کو عربی زبان میں. اس میں دو چیزوں کی وہ رعایت رکھتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ جتنے تقاضے ہوں اس میں وہ فٹ ان کرنے والی چیز ہو. ہر شے کے تقاضے کے مطابق وہ اس کو سامان ربوبیت دے کہ جو اس کی پوٹینشیلٹیز ہیں، امکانات ہیں، وہ ایکچویلٹیز بن کے محسوس شکل میں سامنے آئیں. اسے ربوبیت کہتے ہیں. اور الحق کہتے ہیں کہ ہر منزل میں یہ تقاضا پورا کرتا چلا جائے. وہ کل یوم ہوا فی شان. جس شے کا جو تقاضا ہے وہ اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے سامان و قانون دینے والا ہے. تو اسی طرح سے تمہاری زندگی بھی تمدنی زندگی غاروں سے تم نے شروع کی، چاند تک پہنچ رہے ہو. آپ دیکھتے ہو کہ کتنی منازل ہیں جو اس نے طے کی ہیں، اور پھر اس قدر مسلسل خطرات میں سے یہ زندگی گزرتی ہوئی اس کا ایک تقاضا کارواں چلا آ رہا ہے. دام ہر موج میں ہے، ہلکا ہے سب کام نہنگ. ٹھیک کہا تھا اس نے اس کے بعد کہ دیکھیں کیا گزرے ہے قطرے پہ گوہر ہونے تک. یہ قطرے کا گوہر ہونا جو ہے اسے ربوبیت کہتے ہیں. ذالکم اللہ ربکم الحق. ربوبیت اور محض نظری اور شاعری نہیں، الحق ایک اپنے دعوے اور نظریے اور قانون کو محسوس پیکروں میں سامنے لے آنے والا. کہا کہ فماذا بعد الحق الا الضلال. کہا کہ اب سوچو کہ اگر حق کی طرف نہ آیا جائے تو حق چھوڑ دینے کے بعد سوائے اس کے کہ ہر شے ناکام رہ جائے گی، اور کیا نتیجہ ہو سکتا ہے. یعنی یہ بنیادیں عربی زبان کے الفاظ کی، اب میں نے کہا نا الحق کہتے ہی اس کو ہیں. یہ خود جسے آپ ریالٹی کہتے ہیں انگریزی زبان کے اندر، ریالائز کہتے ہیں، وہ یہی ہے نا کہ ریئل بنا دینا کسی چیز کو.
وہ کہتا ہے کہ اگر یہ نظریات ہی رہیں، محض ایبسٹریکٹ لاز ہی رہیں، قوانین ایسے ہی خلا کے اندر رہیں اور وہ الحق نہ بنتے ہوں، تو اس قسم کی کوششوں کا نتیجہ سوائے ضلال کے معنی گمراہی نہیں ہوتا، بلکہ کسی صحیح لا حاصل جسے آپ کہتے ہیں، رائے گاہ جانا کسی چیز کا جو کہتے ہیں، اسے ضلالت کہتے ہیں۔ اولئک حبطت اعمالہم، ساری کوششیں بے نتیجہ رہ جاتی ہیں اگر الحق نہیں وہ بنتی۔ عزیزان من، کون سی مملکت، کون سی قوم ہے جس میں اچھے سے اچھے قانون اور آئین موجود نہیں ہیں؟ پھر یہ جو زندگی ساری جہنم میں گزرتی ہے انسانوں کی، کیا وجہ ہے؟ وہ قانون نظری حیثیت تو وہ رکھتے ہیں، الحق نہیں بنتے۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، کہتا ہے اس قسم کے قانون پھر ان قوانین کو الحق بنا دینے والا۔ ابھی ابھی آگے چل کے آتا ہے کہ جس طرح باہر کی زندگی میں یہ الحق بنتے ہیں، تمہاری زندگی میں کس طرح سے الحق بن سکتے ہیں یہ قوانین جو تمہاری زندگی سے متعلق ہم نے دیے ہیں۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، آگے پھر بڑا دلچسپ لکھا، فأنا تصرفون، کہا یہ بتاؤ کہ اتنا کچھ جو ہم نے کہا ہے دلیل و برہان پہ مبنی ہے، علم و بصیرت پہ مبنی ہے، تمہارے مشاہدے مطالعے تجربے پہ مبنی ہے نا، تو جو چیزیں ان پہ مبنی ہوں اس کے بعد پھر رخ موڑ کے دوسری طرف جانے کے معنی کیا ہے؟ تم نے اپنے تجربے سے دیکھ لیا کہ پانی پیاس بجھاتا ہے، پھر پیاس لگنے کے وقت پانی کی طرف سے رخ موڑ کے خشکی کی طرف چلے جانا، معنی کیا ہے اس کے؟ ہم سے کیوں پوچھتے ہو؟ تم ہی بتاؤ۔ کہا جس طرح سے ہم نے یہ دلائل دی اور تم نے دیکھا ہے کہ یہ ہر دعویٰ، ہر نظریہ، ہر فارمولہ، ہر تھیوری، ہر لا ایک محسوس شکل اختیار کر کے سامنے آتا ہے، کذالک کا حق کلمۃ ربک کا۔ کیا بات ہے! میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، قرآن کریم میں قوانین خداوندی کے لیے دو لفظ آتے ہیں، ایک لفظ ہے سنت اللہ، خدا کی روش، ایک لفظ ہے کلمۃ اللہ۔ کلمہ کا لفظ وہاں استعمال اس نے کیا ہے جہاں لا جو ہے وہ نظری حیثیت میں دیا ہوا ہے، قانون ایک فارمولے کی حیثیت میں دیا ہوا ہے، اور جب وہ لا، وہ فارمولہ ان پریکٹس آتا ہے اسے سنت اللہ کہا گیا کہ دیکھو یہ خدا کے بنائے ہوئے قوانین کس طرح سے عملی دنیا میں نتائج پیدا کرتے ہیں، یہ سنت اللہ۔ اس نے کہا ہے کہ نہ تو کلمت اللہ بدل سکتے ہیں، لا تبدیل لکلمات اللہ، وہ قوانین بھی اٹل ہیں، اور جب وہ عملی شکل اختیار کرتے ہیں تو ان کے نتائج بھی اٹل نکلتے ہیں۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ۔ اس طرح سے خدا اپنے ان نظری قوانین کو حقت، یہاں دیکھیے وہ لفظ آگے، ایک عملی شکل میں نمودار کر کے دکھا دیتا ہے۔ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اس کا نتیجہ دیکھنا ہو ان قوموں کے، ان کی زندگی میں دیکھو کہ جو یہ پیٹرن چھوڑ کر، آپ کو معلوم ہے میں نے بتایا تھا فسق، ہم تو فاسق و فاجر کہہ دیتے ہیں نا، اور پھر وہ تو آپ کو معلوم ہے ذہن میں کیا آتا ہے جب ملا فاسق و فاجر کہتا ہے، ہم آپ سارے وہ نہیں۔ فسق آپ کو پھر دوہرا دوں، بار بار لفظ آئیں گے، بار بار دہرانا پڑے گا۔ تو ہر فرد اپنے باہر کا خول یا پیٹرن جو ہوتا ہے اس کے اندر وہ تکمیل تک پہنچتا ہے، اس کے اندر پختگی تک پہنچتا ہے۔ یہ جو کسی ایک پیٹرن کے اندر رہتے ہوئے تکمیل تک پہنچنا ہے، یہ وہ چیز ہے کہ جسے وہ تقویٰ کہتا ہے۔ اور اگر کوئی پھل آپ نے دیکھا ہوگا، یہ آم کے پیڑ پہ نہایت عمدہ قسم کے آم اتنے اتنے بڑے ہو جاتے ہیں اور پھر وہ اوپر ہی پکنے سے پہلے پھٹ جاتے ہیں۔ وہ اپنا باہر کا جو پیٹرن ہوتا ہے وہ اسے توڑ دیتے ہیں، اور جو اسے توڑ دیتے ہیں تو پھر وہ پختگی تک نہیں پہنچتا، سڑ جاتا۔
یہ جو باہر کے پیٹرن کو توڑنا ہوتا ہے اسے فسق کہتے تھے عربی زبان میں. وہ کہتا ہے کہ یہ قومیں جو ہمارے ان قوانین کی ان حقانیت کے اوپر یقین نہیں رکھتی وہ خود پہلے تو اپنے لیے پیٹرن تلاش کرتی ہیں، وہ پیٹرن تکمیل تک پہنچاتا نہیں ہے، وہ پھٹ جاتا ہے، اور جب بھی کوئی پیٹرن پھٹتا ہے تو پھر تکمیل تک پھل نہیں پہنچ سکتا. وہ کہتا ہے کہ ہم جو تمہیں اقوام عالم کی سرگزشتیں بیان کرتے ہیں تو وہ یہی سمجھاتے ہیں کہ تم دیکھو ان کے تار تار شدہ پیراہنوں کو دیکھو، ان پیٹرنز کو دیکھو، یہاں وہاں ان کی دھجیاں بکھری ہوئی تمہیں ملیں گی ان کے بستیوں کے کھنڈرات کی شکل میں، جس سے یہ نظر آئے گا کہ وہ قطرہ گوہر نہ ہو سکا. کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا انہم لا یؤمنون، اس لیے کہ ان کو یقین کامل حاصل نہیں تھا اس بات کا کہ زندگی تکمیل تک صرف اس پیٹرن یا ان قوانین کی حدود کے اندر رہتے ہوئے پہنچ سکتی ہے. زندگی تو کسی منزل میں بھی اس قوانین سے سرکشی برتے وہی اس کا ارتقا ختم ہو جاتا ہے، وہ تکمیل تک پہنچ نہیں سکتی. اب آگے آئے، کہا پہلی چیز تو ہم نے یہ کہی ہے کہ بتاؤ کہ تم کرتے ہو. اگلی چیز اس نے یہ کہی ہے کہ یاد رکھو یہ بھی کوئی بہت سے ممبرز اکٹھے ہوئے نہیں ہیں وہاں کہ جو یہ کچھ کرتے ہیں. قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اور آگے بڑھا. کہا یہاں تک تو قوانین کا ذکر ہو رہا تھا جو اس بنی بنائی ہوئی یا وجود میں آئی ہوئی کائنات میں کار فرما ہیں. کہا ان سے کہو ذرا ذہنوں میں زور دے کے بتائیں کہ ابتدائے کائنات جو ہے اس کے متعلق کوئی ذہن میں تصور بھی آتا ہے؟ یہ وہ نقطہ ہے عزیزان من جہاں سائنس اپنے ہتھیار رکھ دیتی ہے. ابتدا کہاں سے؟ اور آخر الامر انہوں نے اس معاملے پہ سوچنا چھوڑ دیا. سوچنا چھوڑنا پڑتا ہے اس لیے کہ ان کے ہاں کا پھر قانون یہ ہے کہ جو فائنائٹ ہے وہ ان فائنائٹ کا تصور نہیں کر سکتا. محدود ذہن جو ہے وہ لامحدود کا تصور نہیں کر سکتا. ابتدا لامحدود ہے، ابتدا کا تصور ہی ذہن میں نہیں آ سکتا. ابتدا کا تصور یہ کہ کوئی شے موجود نہ ہو، موجود ہو جائے، یہ چیز سائنس کے احاطے سے باہر ہے. کاز اینڈ ایفیکٹ کا قانون یہاں بالکل ختم ہو جاتا ہے، عاجز آ جاتا ہے. سائنس اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. لا موجود موجود ہو جائے، نتھنگ نیس میں سے کچھ پیدا ہو جائے، سائنس کا احاطہ ختم ہو جاتا ہے. کہتا یہاں بتائیے تو ہم تو قوانین کی بات کر رہے تھے، یہاں ذہن نہیں پہنچ سکتا تمہارا. کون ہے کہ جو اس طرح سے جس نے ابتدا کی بھی نہیں، اب جو ہے یہاں تو کرتا ہے، اس لیے کہ اس نے کہا ہوا ہے واللہ یزید فی الخلق ما یشاء. یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ ہم نے اس طرح سے یہ پیدا کر دیا بس یہ ہو گیا، اس کے بعد اب ہم وہ یہودیوں کے تصور کے مطابق 7ویں دن خدا تھک گیا کائنات بنا کے تو پھر وہ آرام کر رہا ہے، یا وہ ہندو دھرم کے مطابق کہ خدا تو اس کے بعد پھر سو رہا ہے، یہ سارا وہ خواب ہے جو دیکھ رہا ہے. کہتا یہ بات نہیں ہے. یزید فی الخلق، ایک تو یدبر الامر، قانون بنانے کے بعد یہ نہیں ہے کہ گھڑی کو چابی دے دی ہے اس نے کہ اب 24 گھنٹے یہ خود چلتی رہے گی. وہ تو ایک ڈنڈا لے کے ہانکنے والے کی طرح اس قانون کے پیچھے لگا رہا ہے. اور یبدأ الخلق ثم یعیدہ، عزیزان من 1400 سال پہلے کے الفاظ. کہتا ابتدا کرتا ہے تو ابتدا یہ نہیں ہے کہ اکمپلش فارم کے اندر، تکمیل شدہ فارم کے اندر وہ شے وجود میں آ جاتی ہے. وہ جس شکل میں وجود میں آتی ہے پھر اس کے بعد وہ گردشیں دیکھ رہا ہے، اس کو گردشیں دیتا ہوا اس کو تکمیل کی منازل طے کراتا ہے. کہتا ہے کہ کوئی خدا کا پھر یہ تصور کہ وہ ایک دفعہ ایسا اس نے کر دیا ہے اور اس کے بعد پھر وہ سو گیا ہے یا اس کی ضرورت نہیں رہی، یہ بھی غلط ہے تصور. وہ خدا زندہ ہونا چاہیے. تو جس کو اتنے بڑے عظیم کارگاہ کائنات کو اس طرح سے تدبیر کرنی ہے، ہانکنا ہے، اضافے کرنے ہیں، یہ
युरीद हो, गर्दिशें देनी है, खुदा वो सो जाएगा? सो जाना, वो कहता है लाता खुदो सिनतम वला नौम, सोना तो एक तरफ, वो तो उसे तो ऊंघ भी नहीं आ सकती। अजीजा नेमान, अगर किसी वक्त माज़अल्लाह खुदा को थोड़े वक्त के लिए ऊंघ आ जाए, पूछो नहीं क्या हो जाएगा। ऊंघ आ जाए क्या माने? ये सारे कवानीन का सिलसिला थोड़े से अर्थ के लिए मुअत्तल ना सही कोई सुस्ती हो जाए अपनी रफ्तार में। मैं कहता हूं अगर ये जो अजराम फल्की हैं और कुछ नहीं, इसकी रफ्तार और तनासुब जो उसके अंदर है, उसमें अगर किसी जर्रे के करोड़वें हिस्से का भी फर्क आ जाए किसी की ऊंघ आने से, ये आपस में इस तरह टकरा के पास पास हो जाए कि पूछिए नहीं क्या हो, बड़ा अलर्ट रहना पड़ता है। इसीलिए इसने डर के चीख के कहा था कि खुदा बंदा खुदाई दर्द सारा मेरे अल्लाह तौबा करे। ना बाबा, खुदाई दर्द सर है, लेकिन ये तो इकबाल था, दर्द सर। और मगर ये बंदगी गुलामी किसी की दर्द जिगर है। बात और जगह चली। मैं यब्दउल खल्क सुम्मा युरीदुहु, कौन इब्तिदा करता है, गर्दिशें देता है। तुम्हारे अलूम सारे इकट्ठे होकर भी ये नहीं बता सकते कि इब्तिदा कैसे हुई। कहने के यहां पहुंचने के बाद तुम कुछ भी कहो, ये कहोगे ना कि ये हमारा नहीं, तुम्हारा नहीं, किसी और का नहीं, ज़हन में नहीं आ सकता किसका कहे। ठीक है, हम ये कहते हैं कुलिल्लाहु यब्दउल खल्क सुम्मा युईदुहु, एक कुव्वत है कि जो पीछे है, ये सारा कुछ उसकी वजह से हो रहा है। फिर वही बात आ गई, जब यहां ये कैफियत है कि इन कवानीन के मुतल्लिक तुम ये बात कहते हो कि हम नहीं कह सकते कब शुरू हुए, कैसे कायनात वजूद में आ गई, यहां पहुंचने के बाद हमारा जहन बिल्कुल आजिज आ जाता है। फअन्ना तो फकून, तो उसके बाद कहो कि जब इंसानी जिंदगी की तरफ आते हो तो यहां क्यों उल्टे बात फिर जाते हो, यहां क्यों ये तय कर लेते हो कि हम ही इब्तिदा करेंगे, हम ही इंतहा करेंगे, हम ही कवानीन बनाएंगे, हम ही संवारेंगे, हम ही जिंदगी को तकमील तक पहुंचाएंगे। तो फकून, भाई यहां तक सीधे चले आ रहे हो ना। यहां आने के बाद जब कहा कि तुम्हारी अपनी जिंदगी, उल्टे फिर गए कि जी ये तो सब कुछ हम खुद करेंगे। अच्छा, कुल हल मिन शुरकाइकुम मन यहदी इलल हक, कुलिल्लाहु यहदी लिल हक, अफा मन यहदी इलल हक के अहक्को अन युत्तबा अम मन ला यहिद्दी इल्ला अन युहदा। का ये बताइए, ये कवानीन जो हैं, ये तुम में से ये बड़े बड़े साइंटिस्ट या तुम में से बड़े बड़े तुम्हारे ये माबूदान बातिल, बड़े बड़े साहिब इक़्तिदार जिनको तुम मानते हो, इन कवानीन की डायरेक्शनें, इनकी हिदायत, इनके रास्ते ये मुकर्रर करते हो, तुम मुकर्रर करते हो, इनकी रहनुमाइयां तुम करते हो या ये तुम्हारी रहनुमाई करते हैं? ये तुमने कुतुब तारे से कह रखा हुआ है कि इस मकाम के ऊपर हमेशा खड़े रहना, याद रखना, हिलना नहीं यहां से, या उसकी कैफियत ये है कि जब तारीख रात में सहरा में खड़े हुए तुम्हें कहीं रास्ता ना नजर आए तो उस वक्त तुम्हारे यहां ये चीज है कि अगर इस कुतुब तारे की तरफ दाना कंधा हमारा उसके साथ सीधा कर लें तो जिधर हमारा रुख हो जाएगा वो वेस्ट हो जाएगी। कहा ये तुम्हारी रहनुमाई करता है या तुमने इसकी रहनुमाई की थी कि मैं यहां खड़े होना, हम आएंगे और पूछेंगे जरा किस तरह समझा रहा है। 1400 साल पहले के अरब के तारिकिस्तान में, अरब जैसी कौम में सहरा नशीन बद्दू, उनके ज़हन पे भी गुफ्तगू कर रहा है। आज आइंस्टाइन को भी ये समझा रहा है कि मियां साहब ये जरा बताते जाइए कि ये जो कवानीन जिस डायरेक्शन में ये चले जा रहे हैं, ये डायरेक्शनें तुम्हारी मुकर्रर की हुई है, तुमने सुझाए हैं इनको ये रास्ते, ये तुम्हारा तय किया हुआ है कानून, और तुमने बानी को कहा है कि नशेब की तरफ बहना। तुमने इससे कहा था कि जब 100 सेंटीग्रेड पे पहुंच जाओ तुम, तो तुमने फिर भाप बन जाना, 4 डिग्री पे पहुंचो तो बर्फ बन जाना। ये रास्ते तुम्हारे इनके लिए तय किए हुए हैं।
یا یہ بات ہے کہ پانی نے یہ راستے تمہیں بتائے ہیں کہ دیکھ لو اتنی درجے کی اوپر میں یہ ہو جاتا ہوں، اتنے پہ یہ ہو جاتا ہوں، نشیب کی طرف بہتا ہوں. دونوں چیزیں مجھ میں ایسی ہیں جو ایک تو خود جلنے والی ہے، دوسری جلانے والی ہے، آکسیجن اور ہائیڈروجن، اور اس کے امتزاج سے جو میں بنتا ہوں آگ کو بجھاتا ہوں. کہا یہ چیزیں پانی نے تمہیں بتائی ہیں یا تم نے پانی کو یہ ہدایت دی تھی کہ ایسا بن جائے؟ سوچئے کیا دلائل دے رہا. انہیں یہ کہہ رہا ہے کہ یاد رکھو جن چیزوں سے تم رہنمائی لیتے ہو، خواہ وہ آسمان کے ستارے کیوں نہ ہوں، ہواؤں کے رخ کیوں نہ ہوں، تم نے ان کی رہنمائی کی ہوئی ہے کہ تم نے یوں چلنا، تاکہ ہم کہہ دیں کہ ہاں صاحب یہ اب پچھو اور پورا چل پڑا ہے. بچپن میں یہ چیزیں ہوتی تھیں، اب تو میں سمجھتا ہوں جو ہم الٹے ہیں تو ہمارے پچھے اور پورے بھی سارے الٹ گئے ہیں. خیر، یہ اس لیے عزیزان من یہ نہیں ہے کہ وہاں کیوس ہو گیا ہے، اس لیے کہ ہم نے اپنے علم کو اس کے مطابق نہیں رکھا ہوا. بات دوسری طرف چلی گئی. وہ کہتا یہ ہے بڑی عظیم آیت، افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع، کیا وہ کہ جو ان تمام چیزوں کی رہنمائی کرتا ہے اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی رہنمائی کا اتباع کیا جائے، یا وہ کہ جو اپنی رہنمائی میں بھی وہ معقوم و محتاج ہیں کسی دوسرے کے. تمہارے یہ معبود یا جن کو تم بڑا سمجھ رہے ہو، اپنی زندگی میں جن کا اتباع کرنا چاہتے ہو، کہو کہ ان کو زندہ رہنے کے متعلق یہ جو ہدایات ہیں، یہ جو قوانین ہیں، ان کے دیے ہوئے ہیں یا وہ قوانین ان کی ہدایت کر رہے ہیں کہ نہ بابا ایسے چلنا تم نے. کہا کس کو یہ حق پہنچتا ہے کہ اس کا اتباع کیا جائے؟ ہاں، بات سمجھ میں آئی؟ ہے کوئی علمی دلیل تمہارے پاس جو اس کے خلاف دے سکو؟ جو ہم نے دعویٰ کیا ہے اس کو توڑ سکو؟ اور جب نہیں ہے، اور ہے ہی نہیں عزیزان احمد، نہ اس زمانے میں کوئی اس کو توڑ سکتا تھا ان دلال کو، نہ کوئی آج توڑ سکتا ہے. کہا فما لکم، تو پھر تمہیں کیا ہو جاتا ہے یہاں آ کے؟ کیسا تحکمون، اپنی زندگی کے متعلق، اپنی دنیا کے متعلق پھر تم کس قسم کے فیصلے کرنے بیٹھ جاتے ہو؟ ما یتبع اکثرهم الا ظن، خود کچھ کرنے بیٹھ جاؤ گے تو بہرحال ظن و قیاس کے پیچھے چلتے جاؤ. یوں کر لیا جائے، نہیں ٹھیک نہیں رہا، یوں کر لیا جائے. یہ سارا راستہ عزیزان من جو انسان نے خود اپنے طور پہ طے کیا ہے، وہ اس کی علم اور علمی عقل اور علمی استعداد کے ٹرائل اینڈ ایرر کا راستہ ہے. یوں سوچا کہ یوں کر لیا جائے تو ٹھیک رہے گا، تھوڑا سا عرصہ چلے تو نتائج نے بتایا کہ نہیں، بات غلط ہو گئی، ایسے نہیں، ایسے کر لینا چاہیے. اور یہ جو ٹرائل اینڈ ایرر کے درمیانی عرصہ ہے اس میں کتنی ہڈیاں ٹوٹی اور کتنے یہ خون کے دریا بہے. کتب تارے کی طرف کندھا کرنے والا تو کبھی ظن میں نہیں راستہ متعین اپنا کرتا. اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارنے والا کرتا ہے نا، پھر ٹکراتا ہے، کبھی دروازے سے ٹکراتا ہے، کبھی کرسی سے ٹکراتا ہے تو پھر دوسری طرف یوں ہوتا ہے نا. اسے کہتے ہیں ظن. کہتا ہے اس کو چھوڑ دو کہ جو ہم بتا رہے ہیں، تو پھر ظن و تخمین کے پیچھے چلو گے نا. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، کہا یہ تو الگ بات ہے کہ حق ہو ہی نہ کسی کے سامنے، صحیح راستہ ہو ہی نہ، یہ قطب تارا ہو ہی نہ سامنے، تو پھر تو مجبوری اور معذوری ہے. لیکن اگر یہ سب چیزیں موجود ہوں اور اس کے باوجود تم ظن و قیاسی کے پیچھے چلو تو حق کی موجودگی میں تو ظن و قیاس کچھ فائدہ نہیں دے سکتا. ان اللہ علیم بما یفعلون. تمہیں اندھیرے میں نہیں پتا ہوتا کیا کر رہے ہو، ہم دیکھ رہے ہوتے، کدھر ٹکریں مار رہے ہوتے، کیا کر رہے ہوتے. عزیزان من، یہاں تک وہ ان دلائل سے آیا. بات اس نے یہ کہی کہ تمہارے علم کی انتہا یہ ہے، اور یہ ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں یہ بڑی چیز ہے کیونکہ علم بڑی چیز ہے، لیکن اس کی انتہا یہ ہے کہ تم اس خارجی کائنات کے اندر تو ایک قوت کو مانتے ہو کہ جس نے تخلیق کی ابتدا بھی کی، گردشیں بھی دے رہی ہے، قوانین بھی اس قسم کے بنا دیے ہیں، اٹل ہیں، غیر متبدل ہیں، رہنمائی تمہاری کر رہے ہیں، ربوبیت عالمینی جاری ہے. اس کے بعد یہ سارا کچھ تم مان رہے ہو،
کہتا ہے یہ خارجی کائنات میں الہ کو مانتے ہو، لیکن اپنی عرضی زندگی کے اندر تم الہ کو نہیں مانتے ہو، یہ ہے تمہاری بھول۔ اور یہ جو کہا ہے ذالکم اللہ، یہ ذالکم اللہ کے متعلق کیا کہا عزیزان من، سنیے اور وجد میں آ جائیے۔ کہا وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، اور وہ جو قوت اتنی عظیم باہر کے کائنات کے اندر ہے، وہی عظیم قوت تمہاری اپنی زندگی کے اندر بھی ہے۔ عزیزان من، خدا کو الہ السماء اور الہ الارض کہنا، اللہ اکبر، وَهُوَ الَّذِي، وہی ایک، فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ۔ اب آپ کو سمجھ میں بات آئی کہ یہ دو باتیں کیا کہہ گیا ہے قرآن، سما کا الہ، وہی ارض کا الہ۔ انسان کی تاریخ کی ساری بھول اس کی یہ ہے، سما کے الہ سے کبھی بھی اس نے انکار نہیں کیا، نام الگ رکھ لیے ہوں، یہ کہہ دیا ہو کہ صاحب ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کہ اس کے متعلق وہ کیا ہے، لیکن اس سے کبھی انکار کسی نے نہیں کیا۔ بڑے سے بڑا ایتھیسٹ بھی انکار نہیں کر سکتا کہ خارج کی کائنات میں کچھ اٹل قوانین ہیں، اور وہ قوانین انسانوں کے بنائے ہوئے نہیں ہیں۔ کسی کو تو الہ کہتے ہیں، نہ نام رکھو، اس حقیقت سے کسی کو انکار نہیں، لیکن آگے جو انکار ہے وہ یہ کہ تم الہ جو ارض ہے تمہاری اپنی زمینی زندگی، اس میں الہ نہیں کوئی اور مانتے، اس میں یا تو اپنے آپ کو ہی الہ مان لیتے ہو، جو میرے جی جائے گا کروں گا، خود الہ ہے۔ قرآن نے یہ کہا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کہا اس کو بھی تم نے دیکھا کہ جو اپنی خواہشوں کو، اپنی آرزوؤں کو، اپنے خیالات، اپنے فیصلوں کو ہی اپنا خدا بنا لیتا ہے، الہ۔ اللہ نہیں کہتا، وہ الہ کہتا ہے، صاحب اقتدار۔ کہیں تو یہ خود ہی بن جاتا ہے نا، یہی ابھی جو کہا قرآن نے، کہیں پھر وہ یہ باہر کے الہ تجویز کرتا، پھر ان میں سے جو قوت حاصل کر لیتا ہے وہ کہتا ہے انا ربکم الاعلی، کہیں یہ ان سے پھر یہی اس کی ٹرائل اینڈ ایرر کی عقل یہ کہتی ہے کہ یہ تو غلط ہے، ہمارے جیسا ایک انسان تھا ہے، اس کو یہ کیا حق حاصل پہنچتا ہے کہ یہ الہ الارض بن جائے، یہ غلط ہے۔ ٹرائل اینڈ ایرر کے ذریعے سے میں نے عرض کیا ہے نا کہ چلی آ رہی ہے کہ کیا کیا جائے، کرتی رہی، اب آخری دور میں اس نے کہا کہ نہیں صاحب یہ جمہوریت، ڈیموکریسی یہ ہے طریقہ۔ کیا اس نے جی دور کی کوڑی یہ لائی، کیا اس نے کہا یہ ہے کہ صاحب ایک فرعون جو ہے وہ غلط، اور اگر یہ 100 اکٹھے ہو جائیں تو ٹھیک، وہ پھٹے منہ تیرے، تو اقدا عذاب نے سی سامنے آ جاندہ، یہ ہے جہاں یہ پہنچی ہے۔ ہم سوچ رہے ہیں اور ساری دنیا جشن منا رہی ہے کہ ہاں صاحب وہ پا لیا نظام، دنیا نے پا لیا صاحب، دیکھا نا کس طرح سے اس نے چھٹکارا حاصل کیا ہے، وہ شخصی حکومتوں کا چھٹکارا۔ ارے ایک کی جگہ تم نے تو وہ ایک تھا، تم نے تو پورا بتگدا جو ہے اس کو شخصی حکومتوں کا اجارہ بنا دیا، کوئی ایک ہی مان نہیں تھا، ایک بت 100 اکٹھا کر کے ایک جگہ حریم کعبہ میں رکھ دیا، کہا کہ ہم نے چھٹکارا پا لیا، یہ نکالا ہے کعبے سے اس ایک بت کو، یا اس کی جگہ 360 اکٹھے کر دیے، یہاں تک پہنچی۔ قصہ وہی ہے، الہ السما تو جو ان کی علم و عقل بڑھتا ہے، الہ السما کا ایک ہونا جو ہے یہ اور زیادہ تقویت حاصل کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ اس کی عہد جہالت، عہد جاہلیت کا زمانہ تھا کہ جب یہ کہا تھا انہوں نے کہ 32 کروڑ دیوتا ہے، می کا خدا اور ہے، یعنی بادلوں کا اور ہے، گرج کا اور ہے، چمک کا اور ہے، زمین میں دانہ ڈالنے والا اور ہے، اگانے والا اور ہے، دریاؤں کا اور ہے، آگ کی وہ ساتھ دیویاں شروع ہوئی اور ہیں۔ یہ جو تھا نا اس کے متعلق یہ بڑی جہالت کا زمانہ تھا، خود انسان کی عقل، تجربہ، علم سمٹا کے اس کو توحید یا وحدت الہ کے اوپر لا رہا ہے، لیکن صرف خارجی کائنات کے اندر۔ اب کوئی نہیں مان رہا ان میں سے
کہ خارجی کائنات کے اندر ایک سے زیادہ قوتیں کار فرما ہیں۔ عزیزان مان، یہ بات قرآن کریم نے بہت پہلے کہی۔ یہ جو میں نے کہا اس کی ریفرنس بھول گیا، الہ الارض و الہ السماء، وہی ارض میں الہ، وہی سما میں، 43/84، 43/84۔ اور یہ جو چیز ہے کہ ہاں ایک ہی قوت ساری کائنات کے اندر کار فرما، کیا انداز ہے۔ کہا کہ یہ لوگ سما میں ایک الہ ماننے والے، ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، تو کیا یہ ان کی کیفیت ہے کہ وہاں تو ایک الہ یہ مانتے ہیں کہ جو انسان کوئی نہیں، نہ انسانوں کی جماعت ہے، نہ ڈیموکریسی ہے، تو کیا ارض کے اندر پھر یہ کوئی اور الہ مان رہے ہیں، ایک یا ایک سے زیادہ؟ دیکھا، ایک یا ایک سے زیادہ، شخصی حکومت یا جمہوری حکومت، ہم ینشرون، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی کو آگے پھیلانا جو ہے یہ ان کا کام ہے، جو وہاں بیٹھے ہوئے ارض میں یہ اور مان رہے ہیں۔ کہا ان سے پوچھو الہ میں ماننے والوں کو، ایک ماننے والوں کو، کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، ان سے پوچھو کہ اگر ایک سے زیادہ قوتیں کار فرما ہو جائیں، کہیں تم سما میں مانتے ہو نا، انہی کی پوچھی کی بات لے لو، ایک سے زیادہ قوتیں کار فرما اگر ہو جائیں تو پھر جانتے ہو کیا ہو؟ میں نے عرض کیا تھا نا کہ ایک ہی لفظ ہے، لفظ ہوتا کیس ہو جائے۔ تو تمہارا کیا خیال ہے کہ جو چیز ایک دائرہ کائنات کے اندر اس طرح سے فساد اور کیوس کریٹ کرے گی، کائنات کا دوسرا دائرہ جو ہے جس کو آپ انسانی دنیا یا ارض کی زندگی اپنی کہتے ہو، اس میں یہی نتیجہ پیدا نہیں ہوگا؟ ان دلائل کے بعد عزیزان من وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی ایک ہی الہ، قانون دینے والا ایک ہی، فرق یہ ہے کہ وہاں یہ قوانین از خود کار فرما ہے، کسی شے کو اس کا اختیار نہیں ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ قانون بنا لے، یہ تو ہے ہی نہیں ہے۔ قانون سے سرکشی برتے، یہ بھی وہ نہیں کر سکتی کہ مجبور واقع ہو۔ انسانی دنیا میں انسان کو صاحب اختیار بنایا گیا، اس لیے ان میں سے ہر ایک کے اندر وہ قوانین نہیں رکھ دیے گئے، اندر رکھ دیے جاتے تو باہر کی چیزوں کی طرح یہ بھی مجبور ہو جاتا۔ تو پھر یہ انسان کی تخلیق میں اور یہ کائنات کی چیزوں میں کچھ فرق نہ رہتا، کہتا یہ بات نہیں، بڑا فرق۔ اس کے صاحب اختیار ہونے کا یہ تقاضا تھا کہ قانون دینے والا جو طریقہ ہمارا تھا اس میں ہم فرق کر دیتے۔ فرق اب یہ کیا ہے کہ قانون ہم نے بنایا اسی طرح جیسا کائنات کے اندر، وہاں ہر شے کے اندر دے دیا جسے انسٹنکٹ کہتے ہیں، یہاں ہم نے خارج میں اس قانون کو ایک کتاب کی شکل میں انسانوں کی طرف بھیج دیا کہ علم و عقل سے کام لو، اس قانون کے ضابطے کو تم دیکھ لو۔ یہ آگے بات اس قانون کے ضابطے کی آتی ہے عزیزان مان۔ دھاندلی سے تو وہ کوئی بات منواتا ہی نہیں، وہ اسے ایمان ہی نہیں کہتا۔ دھاندلی نہیں، جو انسان خود اپنا فکری طور پہ نہیں مانتا وہ اسے بھی ایمان نہیں کہتا، منواتا چلا آ رہا ہے فکری طور پہ۔ یہاں کہا یہ ہے کہ یہاں ایک فرق ہو گیا ہے ان قوانین میں اور ان قوانین میں۔ یہ قوانین ہماری طرف سے دیے گئے، آبجیکٹیولی دیے گئے، یہ ایک ضابطہ ہے، اسے القرآن کہتے ہیں۔ وَمَا كَانَ هَٰذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ اللَّهِ۔ آپ دیکھتے ہیں انہی آیات کے تسلسل میں کس طرح سے یہاں قرآن آیا ہے، کتنا ربط ہے اس کے اندر۔ اللہ کے نزدیک تو بڑی بے ربط کتاب ہے، مجمل بھی ہے، محمل بھی ہے، معاذ اللہ۔ ان دلائل کے بعد وہ کہتا ہے کہ بتاؤ تو صحیح کیا کہہ رہا ہے، کہنے لگا یہ بتاؤ کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ تمہاری عرضی زندگی کے متعلق بھی اٹل غیر متبدل قوانین ہیں اور یہ وہ قوانین کا ضابطہ۔ ہمیں یہ بتاؤ کہ اگر یہ ہم کہیں کہ یہ ضابطہ قوانین خدا کی طرف سے ہے یا اٹل قوانین ہیں، تو یہاں کے متعلق تم کہو گے کہ انسانوں کے بنائے ہوئے انسان بنا سکتا ہے، وہاں اٹل قوانین انسان کوئی نہیں بنا سکتا، اس کو تو تم مانتے ہو۔ اٹل قوانین، دو چیزیں اس میں آگے کہیں ہیں ان قوانین کی تفصیل میں، ابھی دیکھیے گا۔
غیر متبدل قوانین، ما کان ھذا القرآن یفتری من دون اللہ، کوئی انسان نہیں بنا سکتا اس قسم کے قوانین. کیا ہے؟ ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، کیا کرے گا یہ قانون؟ آج تک جو دعوی ہوتے چلے آئے ہیں انسانی زندگی کے متعلق، کہا تمہاری ساری کوشش یہ ہے نا کہ اس قسم کا نظم و نسق، کوئی ایسا قانون، کوئی ایسا آئین بنا لیں کہ زندگی انسانوں کی ٹکراؤ اس میں نہ ہو، تزاحم نہ ہو، خونریزیاں نہ ہو، فساد نہ ہو، خوشگوار ہو، کامیابیاں ہوں، کامرانیاں ہوں، خوف نہ ہو، حزن نہ ہو. یہی چاہتے ہو نا؟ تصدیق الذی بین یدیہ، جو چیزیں چاہتے ہو اور کہتے ہو کہ ایسا کچھ ہونا چاہیے. عزیزان من، تصدیق کے معنی کسی چیز کی جو ہمارے ہاں کہتے ہیں تصدیق کرتا ہے، ترجمہ ہمارے ہاں یہ کیا جاتا ہے کہ جو کتابیں تمہارے پاس پہلے سے موجود ہیں قرآن ان کی تصدیق کرتا ہے. قرآن بار بار کہتا ہے کہ وہ تعریف ہوئی ہے ان کتابوں میں، وہ ہے ہی نہیں اصلی شکل میں. ایک طرف وہ کہتا ہے تعریف کرتا ہے، تم کہتے ہو یہ ان کی تصدیق کرتا ہے. لفظ کے ذرا سے ترجمے نے بات کہاں سے کہاں پہنچا دی. یہ تصدیق صدقہ جی جو ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں کسی نظری دعوے کو سچ کر کے دکھانے والا. کہتا پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ باتیں نظری طور پہ جو تم پہ چلی آتی ہیں کہ زندگی ایسی ہونی چاہیے جس میں باہمی ٹکراؤ نہ ہو انسانوں کے اندر، کہتے چلے آ رہے ہو نا. تو اس کتاب کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ تمہاری ان چیزوں کو عملاً کر کے دکھا دے گا. وتفصیل الکتاب، قانون وہ دیا ہے کہ جو بالکل الگ الگ اور ربط باہمی بھی اس کے اندر. اس سارے کائنات کے اندر جو باہمی ربط ہے وہ تو بہرحال آپ سائنٹسٹ آپ کو بتا رہے ہیں. امریکہ کے ایک کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے چاند پر جو وہ سونے والا تھا، ایک تو اس کے متعلق یہاں یہ کہہ رہے تھے کہ وہ فلاں سو گیا ہوا. وہ جو کام کر رہا تھا انجن پہ، اس نے وہاں سے یہ بات کہی کہ میں ذرا تھک گیا ہوں، اسے جگا دوں. انہوں نے یہاں سے کہا کہ نہ، تم نے مڑ کے نہ جگانا، اتنے میں یہ پتہ نہیں یہاں فرق آ جائے تمہارے اس انجن چلانے کے اوپر، ہم جگائے دیتے ہیں. اور ساڑھے کروں کاکا سویرے نہیں اٹھتا منجی تو پیو جگا کے جانا ہے تو باہر آدھی پھر ستا ہوا ہوں پھر ستا ہوا اٹھ کے توڑا جان رہے اندر ستا ہوا. وہ کہنے لگے ہم جگاتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ربط باہمی، یہ ہے ربط باہمی. ہماری سمجھ میں تو خیر آتا ہی نہیں ہے. کسی جگہ آیا تھا یہ کہ وہ تمہیں یہ پہلے پتہ کیسے چلا کہ وہ سویا ہوا ہے؟ کہنے لگا اس میں کون سی بات ہے سر؟ جاگنے والے اور سونے والے کی دل کی دھڑکن جو ہے نا اس کی رفتار میں فرق ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں آلہ رکھا ہوا ہے جو اس کی دل کی دھڑکن ریکارڈ کرتا چلا جاتا ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے سو گیا جاگ رہا. یا اللہ، ساری عمر ہمیں اسی لئی پھرنے آ گئے ہیں. کبھی نہیں ذہن میں آتا کہ وہ سوتے اور جاگتے میں اس میں فرق پڑتا. یہ پتا اڑنے لگتا کہ تم فیل ہو جانا. اس سے پہلے تو ہمیں اس کا پتا نہیں چلتا. میں کیا یہ رہا ہوں کہ ربط باہمی کی کیفیت یہ ہے وہ جو کہہ گیا اقبال کہ لہو خورشید کا تب کے اگر ذرے کا دل پیے. اور اس کے باوجود یوں دیکھیے تو قانون اپنے اپنے دائرے کے الگ. وہ فزکس والا کیمسٹری والے کو کہتا ہے اپنی لیبوریٹری الگ بناتا ہے، بایولوجی کا ڈپارٹمنٹ الگ بن رہا ہے، بایولوجی کا الگ بنتا چلا جا رہا ہے، فزکس کا، فزکس کے اندر پھر سب ڈویژنیں ہوتی چلی جا رہی ہیں. تفصیل الکتاب، نکھار کے الگ الگ قوانین کی کیفیت اور پھر ربط باہمی اس کے اندر یہ پیدا کی. لا ریب فیہ، قانون وہ جس میں کوئی چیز ڈاؤٹ فل نہیں رہنے. قانون کار فرمائی نہیں ہو سکتا اگر اس میں ذرہ سا بھی کوئی شک کا ذرہ آ جاتا. اور بڑی چیز جو ہے وہ آگے کہتا ہے یہ جو انسانی زندگی میں قوانین تم بناتے ہو ان میں ٹکراؤ کیسے پیدا ہوتا ہے. ٹکراؤ اس طرح سے پیدا ہوتا ہے کہ قانون بنانے والے گروپ، جماعتیں، افراد جو ہیں، کہتا کچھ بھی کر دو، اپنی پارٹی کا، اپنی قوم کا، اپنے ملک کا مفاد جو ہے وہ ضرور زائد ہو جائے گا.
اور جو ہی آپ ایک گروپ کے مفاد کا تحفظ کریں گے کسی دوسرے گروپ کے اوپر اثر پڑ جائے گا، ٹکراؤ یوں پیدا ہوتا ہے۔ لہذا قانون کس کی طرف سے ہونا چاہیے؟ لا ریب فیہ من رب العالمین، اس کی طرف سے یہ بننا چاہیے جو ساری کائنات کا رب، تمام اقوام عالم کو ربوبیت دینے کا ذمہ دار، صرف وہ ایسے قوانین بنا سکتا ہے کہ جس میں پوری مخلوق کے مفاد کی رعایت رکھ لی گئی ہو، کسی کا فائدہ مفاد دوسرے سے ٹکرائے نہیں۔ یہ قانون کوئی فرد، کوئی جماعت، کوئی گروہ بنا نہیں سکتا۔ من رب العالمین کہتا یہ ہے، یہ ضابطہ ہے قوانین۔ میں نے کہا تھا نا کہ یوں نہیں منواتا، عقل و فکر کی بنیادوں پہ منواتا، جیسے خارجی کائنات کے دلائل دیتا چلا آ رہا ہے، وہ یہ جو چیز اب بتا یعنی وحی کی روح سے جو پیش کر رہا ہے، اس کے بھی اسی قسم کے دلائل دے رہا ہے۔ آگے جو آ رہی ہیں اسی قسم کے دلائل عزیزان ایمان، جیسے سائنٹیفک دلائل ہوتے ہیں۔ پہلے تو یہ بتایا کہ خصوصیت اس ضابطہ قانون کی یہ ہے کہ جو چیزیں آرزو بن کے تمہارے دل میں مچلتی رہتی ہیں اور حقیقت ثابتہ نہیں بنتی ہیں، تصدیق ان کو سچ کر دکھائے۔ یہی تڑپ ہے نا انسان کے دل کی کہ کبھی یا حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں ہے، یہی ساری وہ اس کا فردوس گم گشتہ، اس کو دوبارہ پا لینے کی ساری تلاش ہے انسانیت کی تاریخ، ٹکرے مارتا پھر تصدیق اللہ جی بینا یا بے، جو حسین خواب دیکھتے چلے آ رہے ہو، جو آرزویں تمہارے سینے میں مچل رہی ہیں، جو کہتے ہو کہ ایسا کچھ کرنے کے لیے ہم یہ کرتے ہیں، یہ ویسا کچھ کر کے دکھا دے۔ تفصیل الکتاب، نکھرے ہوئے الگ الگ ڈپارٹمنٹ کے قوانین اور ربط باہمی رکھے ہوئے، لا ریب فیہ، کسی میں ذرا بھر ڈاؤٹ کی گنجائش نہیں ہے۔ من رب العالمین، پوری کائنات اور تمام نوع انسانی کی ربوبیت کا دینے والا اس کی طرف سے ہے۔ ام یقولون افترا، کہتے ہو کہ پھر یہ کسی انسان کا بنایا ہوا ہے، افترا کیا ہوا ہے۔ اعتراض اس کے اوپر پڑا۔ اور عزیزان ایمان، اگلی آیات کے اندر علم و برہان و دلیل و بصیرت کی بنا پہ اسی قسم کے دلائل کے یہ کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہو سکتا۔ وقت ہو گیا، اس حصے کو ہم آگے لیں گے۔ سورہ یونس کی آیت 37 تک ہم پہنچ گئے، اور 30ویں آیت کا پہلا لفظ میں نے کہا ہے، جواب آگے آگا۔ ہم یقولون افترا، کیا اس کے بعد بھی یہ کہتے ہیں کہ اس قسم کا یہ ضابطہ قوانین انسانوں کا بنایا ہوا ہے؟ اچھا یہ کہتے ہو، آؤ اور دیکھیں گے آگے کیا کہتا ہے قرآن۔ ربنا تقبل منا انک انت